مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خداوند خدا کا شکر کرتے ہیں آج کی نئی روشنی کے لیے، نئے دن کے لیے، صحت کے لیے، زندگی کے لیے، کہ میرے اور آپ کے خدا نے ہم سب کو زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا تاکہ اس کا شکر کریں اور اس کے نام کو مبارک کہیں، اس کی حمد کریں، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادے کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو ہمیں وہ کیا کرتا ہے؟ خدا اپنی امید دیتا ہے۔ جب ہم اندھیروں میں چلتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے نور میں لے کے چلتا ہے۔ جب ہم دکھی ہوتے ہیں تو خداوند ہمیں قوت دیتا ہے۔ جب ہم افسوس میں ہوتے ہیں یا پریشانیوں میں ہوتے ہیں تو میرا اور آپ کا خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ تسلی دیتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ ہم نے ویسا ہی مزاج رکھنا ہے جو ہمارے یسوع مسیح کا تھا۔ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، پھر بھی یسوع نے خدا کی برابری کو اپنے قبضے میں ہونے کی چیز نہ سمجھا۔ ہاللیلویا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خدا کے شاگردوں نے باپ کے حکموں کو مانا، باپ کی پاک مرضی کو پورا کیا جو انہوں نے ان کو حکم دے کے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کی پرواہ نہیں کی، صرف اس کلام کے مطابق چلے جو خدا نے انہیں دیا تھا۔ اور آج کا زندہ کلام ہم دیکھیں گے جو متی کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 19 آیات میں ہے۔ اور ان سے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں یوحنا اور اس کا باپ اور یعقوب اور اندریاس یہ سب ایک ساتھ کام کرتے تھے، اور جب وہاں سے خداوند گزرا تو خدا باپ نے انہیں خود دعوت دی کہ میرے پیچھے آ جاؤ۔ ہم دیکھیں گے متی کی انجیل 4 باب 20-22 میں، جہاں یہ لکھا ہے کہ وہ جال کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ جالوں کو مرمت کر رہے تھے اور سب مل کر کام کر رہے تھے، لیکن جب خدا نے پکارا تو وہ اپنے باپ کو اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب جو تھا، یسوع نے اپنے 12 شاگردوں میں سے 3 شاگردوں کو جو خصوصی تربیت کے لیے الگ کیا تھا، یعقوب اور اس کا بھائی یوحنا اور پطرس۔ ان میں سے ہر ایک نے ابتدائی کلیسیا میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور وہ رائٹر بھی تھے۔ ہم نے جس طرح یوحنا کی بارے میں لکھا، یوحنا نبی جو تھا وہ ایک رائٹر تھا، انہوں نے انجیلیں لکھی ہیں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اندریاس یہ پطرس کا چھوٹا بھائی تھا، اور اس کے نام کا مطلب ہے بہادر، اور یہ سب سے پہلے شاگرد بنا، اور اس نے اپنے بھائی پطرس کو بتایا تھا کہ ہمیں یسوع مل گیا۔ اور اسی طرح منادی کرتے ہوئے اندریاس کو جب سن 60 میں اسے صلیب پر زیڈ کی شکل میں صلیب تھی اس پہ لٹکا دیا گیا، اور وہ 3 دن تک اسی صلیب پہ لٹکا رہا، اور 3 دن منادی صلیب پر منادی کرتے رہے اور خدا کے نام کو جلال دیتے رہے، اور خدا کی خوشخبری صلیب پر بھی کرتے رہے تو لوگوں کو ان سے چڑ ہوتی تھی، پر وہ پتھر مارتے تھے۔ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کو کتنا حوصلہ دیتے ہیں، کتنی قدرت دیتے ہیں، کتنی قوت دیتے ہیں کہ 3 دن تک وہ صلیب پر لٹکے رہے۔ یسوع کی پیروی میں جان دینا کوئی مہنگا سودا نہیں۔ انہیں پتا تھا کہ یہ مہنگا نہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ خوشخبری کی تبلیغ جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کیا ہے؟ موت پر فتح ہوگی، اور انہوں نے موت پہ فتح پائی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کا جو بڑا بھائی تھا، یہ چھوٹا بھائی تھا، اب یوحنا کا بڑا بھائی تھا جو یعقوب تھا، اس نے بھی جو سلومی کا بیٹا تھا، سن 44 میں منادی کرتے ہوئے ہیرودیس بادشاہ نے یروشلم میں ہیکل کے کنگرے سے اس کا سر تن سے جدا کر نیچے پھینک دیا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس گھرانے کے 3 بیٹے جو تھے خدا کے قدموں پہ چلے، اور انہوں نے موت کو گلے لگایا صرف اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ سودا مہنگا نہیں، کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں ہیں، وہ خدا کے قدموں میں ہیں، انہوں نے خدا کا حکم مانا ہے۔ آج ہم بھی خدا کے بلائے ہوئے شاگرد ہیں، ہمیں بھی روز موقع دیا جاتا ہے، ہمیں بھی بلایا جاتا ہے، آؤ میرے پاس آؤ۔ وہ ہمیں بھی بیٹے بیٹیاں ہونے کا شرف دیتا ہے۔ ان شہادتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ یسوع کے ایمان میں مضبوط تھے، اور انہیں کسی طرح کا موت سے ڈر نہیں تھا۔ آج ہمارے لیے بھی یہی مقصد ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں، کیونکہ بنیاد ہو چکی ہے،
چرچز بن چکے ہیں، اب کہیں بھی ڈر نہیں۔ انہیں تو بنانا تھا، بنیادیں رکھنی تھی، بنیادیں رکھی گئی ہیں۔ ہمارے یسوع نے چٹان پہ بنیاد رکھی ہے، اور جب چٹان پہ گھر ہوتا ہے وہ کبھی نہیں خراب ہوتا۔ ہاں، جب بنیادیں رکھی جا رہی تھی تب مشکل تھی، آج مجھے اور آپ کو کوئی مشکل نہیں ان راستوں پہ چلنے کے لیے۔ ہمیں صرف کلام لینا ہے اور کلام ہی کی قدرت سے ہم آگے بڑھیں گے۔ خدا باپ ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور ہم سب کو عقل، دانائی، حکمت دے، تاکہ ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں، ہم سب ان وعدوں کے مطابق چلیں جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے کیے ہیں، کہ ہمیں کبھی ضر نہیں پہنچے گا، کیونکہ وہ ہمیں چھڑانے کے لیے، ہمیں بچانے کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ آمین، ہالےلویا۔ آئیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں، جتنے گھر میں یہ کلام سنا جاتا ہے، جہاں جہاں کلام جاتا ہے، خدا باپ سب کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں اور سب کو برکت دیتی ہوں۔ خدا باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، میرے باپ کبھی کوئی کمی، میرے باپ کبھی کوئی کمزوری نہ ہو، کیونکہ ہم کبھی کمزور ہو نہیں سکتے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ہمارا زور بن جاتا ہے، وہ ہمیں اپنی قدرت سے اور قوت سے بھر دیتا ہے۔ خدا باپ تمام گھروں کے لیے خدا باپ آپ کی حضوری کو، معموری کو مانگتی ہوں یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔